السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کا بیان۔ سوال: تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ سوال: تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ جواب: جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا ڈر ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ سوال: پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جواب: جب پانی 1 میل دور ہو یا کسی دشمن کے ڈر سے پانی نہ لے سکتا ہو، جیسے گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالیں گے، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے یا شیر کھڑا ہے، یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ آدمی اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا اور دوسرا کوئی آدمی موجود نہیں، یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہے۔ سوال: بیمار ہو جانے کے ڈر کا کس حالت میں اعتبار ہے؟ جواب: جبکہ اپنے تجربے سے یہ بات یقین کی حد تک پہنچ جائے یا کسی بڑے قابل حکیم ڈاکٹر یا وید کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے۔ سوال: پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مطلب ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو۔ جواب: جب آدمی کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے، مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے۔ سوال: تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ جواب: 3 فرض ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا۔ سوال: تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ۔ جواب: پہلے نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑو، زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار دونوں ہاتھ مٹی پر مارو اور انہیں جھاڑ کر پہلے ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سیروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جاؤ۔ اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی طرف ہاتھ پھر جائے گا، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنی سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اندر کی طرف کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پیٹھ پر پھیرو، پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرو، پھر انگلیوں کا خلال کرو۔ اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ سوال: وضو اور غسل دونوں کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ جواب: دونوں کا تیمم جائز ہے۔ سوال: کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب: پاک مٹی، ریت، پتھر، چونا، مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر رنگ نہ ہو، مٹی کی کچی یا پکی اینٹ، مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار، گیرو اور ملتانی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح پاک دھول سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ سوال: کن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے؟ جواب: لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، ایلومینیم، شیشہ، رنگ، جست، گیہوں، جو اور سب اناج، کپڑا، راکھ، ان ساری چیزوں پر ناجائز ہے۔ یوں سمجھو کہ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہے یا جل کر راکھ ہو جاتی ہے ان پر تیمم ناجائز ہے۔ سوال: پتھر، چونے یا اینٹوں کی دیوار پر دھول نہ ہو تو تیمم جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب: جن چیزوں پر ہم نے تیمم جائز بتایا ہے ان پر غبار ہونے کی شرط نہیں ہے۔ پتھر یا اینٹ یا مٹی کے برتن دھلے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیمم جائز ہے۔ سوال: جن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے اگر ان پر دھول ہو تو تیمم ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب اتنی دھول ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے
से निशान पड़ जाए तो तयम्मुम जायज है। सवाल, अगर कुरान मजीद पढ़ने या छूने या मस्जिद में जाने या अजान कहने या सलाम का जवाब देने की नीयत से तयम्मुम किया जाए तो इससे नमाज जायज है या नहीं? जवाब, जायज नहीं। सवाल, नमाज जनाजा या तिलावत के सजदे की नीयत से तयम्मुम किया तो इससे नमाज जायज है या नहीं? जवाब, जायज है। सवाल, अगर पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम कर लिया और नमाज पढ़ ली, फिर पानी मिल गया तो क्या हुक्म है? जवाब, नमाज हो गई, अब उसे लौटाने की जरूरत नहीं, चाहे पानी वक्त के अंदर मिला हो या वक्त के बाद। सवाल, तयम्मुम किन चीजों से टूटता है? जवाब, जिन चीजों से वजू टूटता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। हाँ, गुस्ल का तयम्मुम सिर्फ हद से अकबर यानी बड़ी नापाकी से टूटता है, और अगर पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था तो वह तयम्मुम पानी पर कब्जा हासिल हो जाने से भी टूट जाता है, और अगर किसी और मजबूरी जैसे बीमारी वगैरह की वजह से तयम्मुम किया था तो उस मजबूरी के जाते रहने से भी तयम्मुम टूट जाता है। सवाल, एक वक्त की नमाज के लिए तयम्मुम किया तो दूसरे वक्त की नमाज उससे जायज है या नहीं? जवाब, एक तयम्मुम से जब तक वह टूटे नहीं जितने वक्तों की चाहो नमाज पढ़ सकते हो। इसी तरह फर्ज नमाज के लिए जो तयम्मुम किया है इससे फर्ज नमाज और नफिल नमाज और कुरान मजीद पढ़ना और जनाजे की नमाज, तिलावत का सजदा और सारी इबादतें जायज है। सवाल, तयम्मुम की मुद्दत क्या है? जवाब, जब तक पानी न मिले या मजबूरी बाकी रहे तयम्मुम जायज है। अगर इसी हाल में कई साल गुजर जाएं तो कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने और समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।